السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل دی وائس آف امامہ چودھری کے ریفرنس سے آج ہم بات کریں گے سوڈان کے بارے میں۔ یہ افریقہ کا دل ہے۔ سوڈان ایک ملک جو کبھی امن و محبت کی علامت تھا، آج وہاں دھواں ہیں، لاشیں ہیں، چیخیں ہیں اور دنیا بس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں آخر سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ سوڈان کی حالیہ صورتحال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1989 میں سوڈان میں ایک صدر پاور میں آیا۔ 2013 میں اس کی جانب سے اپنی آرمی بنائی گئی۔ اس کو ڈر تھا کہ سوڈان کی آرمی مارشل لا نہ لگا دے، کہیں میری حکومت ختم نہ کر دے، تو اس نے 2013 میں ایک اپنی آرمی بنائی جس کا نام رکھا گیا RSF۔ 2021 میں اس صدر کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہونے لگے۔ یہ کہا جانے لگا کہ یہ 1989 سے سوڈان کا صدر ہے، سوڈان میں اتنی غربت ہے، سوڈان کو یہ ترقی نہیں کرنے دے رہا، اس کو صدارت سے ہٹایا جائے۔ جب احتجاج بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا تو 2021 میں اس صدر کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سوڈان کا آدھا کنٹرول سوڈان کی آرمی کے پاس چلا گیا اور آدھا کنٹرول RSF کے پاس چلا گیا۔ حالات تب خراب ہونا شروع ہوئے جب اپریل 2023 میں سوڈانی فوج اور RSF آپس میں ٹکرا گئیں۔ طاقت، اقتدار اور وسائل کے لیے دونوں نے اپنے آپ کو ملک کا محافظ کہا، لیکن اصل میں برباد ہو گئی سوڈانی عوام۔ سوچیں، ایک ملک جس کے کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے بھاگ گئے، 11 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، یعنی پورے لاہور سے کئی گنا زیادہ۔ خوراک نہیں، پانی نہیں، دوائیں نہیں، ہسپتال ویران، اسکول بند اور قبریں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے آج کا سوڈان۔ اقوام متحدہ، WHO، ریڈ کراس سب مدد کی باتیں کرتے ہیں، مگر جنگی علاقوں میں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا بھر کی طاقتیں مصروف ہیں، کوئی اپنے مفاد میں، کوئی صرف بیانات میں، اور سوڈان وہ روز مرتا ہے۔ سوڈان کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ اذانوں کی آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن 2020 کے بعد حکومت نے مذہب اور ریاست کو الگ کر دیا۔ اب سوڈان ایک اسلامی معاشرہ تو ہے، مگر سرکاری اسلامی ریاست نہیں، یعنی ایمان دلوں میں ہے مگر نظام میں نہیں۔ سوڈان آج حالت جنگ میں ہے، تو اس دوران بہت سے دل دہلا دینے والے واقعات بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایک ماں نے بتایا اس نے 3 دن سے اپنے بچوں کو صرف پانی پلایا ہے۔ ایک باپ نے کہا اس کے پاس دوائیں تھیں مگر ہسپتال نہیں۔ یہ جنگ صرف بندوق سے نہیں، بھوک اور خوف سے بھی لڑی جا رہی ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہی تو صرف سوڈان نہیں بلکہ پورا افریقہ اور شاید دنیا بھی اس کے اثرات بھگتے گی۔ اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان انسانیت کا ہے۔ ہم اگر خاموش رہے تو یہ آگ کل کہیں اور بھی لگ سکتی ہے۔ یہ جنگ سیاست کی نہیں، انسانیت کی ہے۔ سوڈان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے نقشے پر موجود ہر ملک ایک گھر ہے، اور اگر ایک گھر جلتا ہے تو دھواں سب تک پہنچتا ہے۔ اس جنگ میں اب تک لاکھوں بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک سوڈان سمیت تمام مسلم امہ اور انسانیت کی حفاظت کرے، آمین۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔